بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایک بار پھر جواد شاہ حاضر خدمت السہلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے، اور آج پروگرام کی شروعات ایک خوبصورت خواجہ معین الدین چشتی کے قطع کے ساتھ ہے۔ حقا کے بنا لا الہ حسین، محض کسی شعر کا تخیل نہیں بلکہ ایک ایسا مسلمہ ہے جس کی تائید ماضی اور حال کے تمام صاحبان شعور کرتے ہیں۔ اگر حسین ابن علی بنو امیہ کے ارادوں کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کرے تو آج شاید موجودہ اسلام کا کوئی نام لیوا نہ ہو۔ لہذا واقعہ کربلا یاد کو ذہنوں سے محو نہ ہونے دینا، یہ میں اس کو معجزہ کہتا ہوں، در حقیقت دراصل دین کی حفاظت ہے۔ سید الشہداء کا وہ واقعے میں جانا اور عظیم قربانی، ذبح عظیم کا بدل دینا اس بات کی ضمانت ہے کہ آج دین اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، آپ میرے ساتھی اسکرین پر جن شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اہل علم جو ہیں وہ سرمایہ ہیں، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ شمع سے شمع جلے کا سلسلہ اس پروگرام کا نام صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جو پرانے ہیں، جو تجربے کار ہیں، جو ماضی میں دین کو سمجھ کر چل رہے تھے، وہ آنے والی نسل کو راہ دکھا سکیں۔ ہماری موجودہ نسل کے اندر جو تھوڑی چھوٹی چھوٹی بیماریاں لاحق ہیں وہ دور کی جا سکیں۔ میں صدقے دل سے شکر گزار ہوں محترمہ جناب بیگم سردار نرجس نقوی صاحبہ کا کہ اتنی زحمت، اور یقین مانیے میں متقل ہوں ان کا کہ یہاں تک آنے کی زحمت کی اور ہمیں وقت پر رکھا۔ اچھا، ایک نام میں جلدی میں لے دوں ورنہ وہ پھر خیانت میں شمار کیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ ان کو یہاں تک لانے میں جس میری بہن نے یہ میرا ساتھ دیا ہے وہ ذہین فاطمہ ہے۔ ذاکرہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں۔ کئی بار تو میں چھیڑتا ہوں ان کو کہ بہت اردو کے سخت الفاظ لکھ دیتی ہیں، تو میرے لیے وہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن بہت پیاری شخصیت ہے تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے آنے کا شکریہ، اور صحت، تندرستی، حال یہ بتائیے پہلے کیا ہے؟ بہت اس کا کرم، بہتر ہے، بڑی مہربانی پروردگار۔ کیا وجہ ہے، کیا ایسا ہوتا آیا ہے کہ موجودہ دور جو ہے عزاداری کا، کیا یہ اپنے میں سے اگر انگریزی زبان سمجھو کہ ٹرننگ پوائنٹ پہ ہے، یہ رنگ بدل رہا ہے، یا یہ ارتقاء کی ہی ایک شکل ہے آپ کی نظر میں؟ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حقیقت حال اگر ہم اور آپ دیکھیں کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، صحیح ہے، مسلسل ایک تغیر ہوتا رہتا ہے اپنے حساب سے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہم نے، یعنی یہ بھی بہت زیادہ زمانے کی بات نہیں، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، یہ ایسی ذاکرائیں بھی تھی کہ جنہوں نے اسکول کی دہلی نہیں دیکھی تھی، اور آپ یقین جانیں کہ وہ صرف عقیدت سے مجلس پڑھتی تھیں، بس عقیدت کے زور پہ مجلس پڑھتی تھیں۔ انہوں نے شاید کتابیں بھی میرے خیال کم میں نے ہاتھ لگا، لیکن اس کے باوجود جب بیٹھ جاتی تھی ممبر پہ تو دھیان لوگوں کا ادھر ادھر جانے نہیں پاتا تھا۔ وہ عقیدت اتنی گہری بنیادی تھی۔ وجہ کیا سننے والوں کا بھی اتنا ہی مخلص ہونا؟ بے شک ظاہر سی بات ہے کہ آپ جاہل آدمی کے سامنے ایک بات کریں گے اس کا رسپانس الگ آئے گا، اور پڑھ لکھے آدمی کے سامنے بات کریں گے تو اس کا رسپانس الگ آئے گا۔ وہ جو وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں آپ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھا ذاکر بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں۔ لیکن موجودہ دور میں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم زیادہ ترقی یافتہ ہیں، ہم زیادہ شعور رکھتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری عزاداری جو ہے کہیں نہ کہیں تصنع کا شکار ہو گئی، دکھاوٹ کا شکار ہوتی چلی گئی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ آج کی بات نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ اچھا، یہ میں دور ماضی میں بھی ہوتا ہے۔ 50 سال پہلے کی باتیں جو ہیں وہ مجھے اچھے سے، یعنی بالکل میں گرون اپ تھی 50 سال پہلے،
تو میں تو جب سے یہ دیکھ رہی ہوں سمجھ رہی ہوں، یعنی 50 سال پہلے نہیں، 76 میں ہم لوگ کراچی آئے تھے. میں نے پشاور سے پڑھا ہے، کوہاٹ، ہاں پشاور یونیورسٹی سے میں نے پڑھا، اور کوہاٹ میں ہم لوگوں نے بہت وقت گزارا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی محبت جو ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک زبردست معجزہ ہے کہ اس میں فرق نہیں پڑا، وہ ویسے ہی باقی ہے. اگر وہ پروردگار نے اس کو ہماری جین میں نہ رکھ دیا ہوتا تو یقین مانو کہ ہم اپنے ماں باپ کی برسی بھول جاتے، اور ہم اس دنوں میں مطلب دوسرے کام کر رہے ہوتے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ امی کی برسی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کہاں سے سفر کا اگر بنیادی طور پر ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں، آغاز ہے آپ کا. میں پہلے تو گھرانہ علمی رہا، کس انداز میں شروع ہوا، کیا ہوا؟ اصل میں کوئی ایسی کوئی خاص قابل ذکر ہستی نہیں ہوں. میرے شوہر تھے اصل میں قابل ذکر ہستی، لیکن کسی کی صحبت بھی آدمی کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے. شادی سے پہلے بھی نہیں، لیکن شادی سے پہلے بھی میری جو والدہ تھی وہ میر انیس کی حافظ تھی. ارے واہ. انہیں ایسے نوک بر زبان تھے میر انیس کہ میں بچپن میں ایسا سمجھتی تھی کہ وہ ہمارے ماموں تھے، وہ جو مر گئے، اور اتنا انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صبح اٹھتی نہیں اور ناشتے کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی نہیں، کوئی 8 بجے تک اٹھی، اور اٹھ کے انہوں نے وہ لاہور والا ضائع کیا، اور میر انیس کی جلد اٹھا کے، اور اب وہ ایک لے میں پڑھنا شروع کرتی ہیں، جنون کی حد تک. اور 4 جلدیں میر انیس کی نویل کشور پریس کی چھپی ہوئی ان کے جہیز میں آئی تھی، اور ایک شہید انسانیت کے نام سے کیا بات ہے. ہمارے بابا کہتے تھے ایک بکس بھر کے تو یہ کتابیں لے کے آئی تھی ساتھ. تو وہ ان کا وہیں سے ہی شوق پیدا ہوا. وہ کبھی مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ مصائب کہاں سے تیار کرتی ہیں، میں نے کہا یہ تو میری ماں نے مصائب مجھے میرے کانوں میں انگیل دیے. وہ میر انیس کو مستقل پڑھنا، کہ وہ پڑھ رہی ہیں صبح کو، میں 8 کلاس میں پڑھتی تھی، تو کہنے لگی کہ ابھی میں نے یہ مصرع پڑھا کہ بازو پہ دعا چاہیے جوشن کے قلم کے، تو تم نے پوچھا نہیں کہ اس کا کیا مطلب؟ اچھا، میں تو 8 کلاس میں پڑھتی تھی. میں نے کہا ہاں. تو وہ کہنے لگی کہ تو پوچھو کہ کیا مطلب ہوا اس کا. تو میں نے کہا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگی جب مجاہد چلتا تھا تو اس کے بازو پہ جہاد کے لیے جب مجاہد چلتا تھا تو دعائے جوشن کبیر باندھی جاتی تھی. تو یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ قلم اتنے جوش میں ہے کہ اس کے بازو پہ دعائے جوشن کبیر باندھ دینی چاہیے. تو وہ ایسے مطلب رک کے ایک ایک مصرے کا مطلب بھی بتاتی جاتی ہے. میں یقین مانی محب ہوتا جا رہا ہوں، آپ کی شخصیت اتنی اثر انداز کر رہی ہے. وہیں سے پڑھنا بھی شروع کیا، لکھنا شروع کیا، یا کیا سلسلہ؟ میں بس اصل میں بڑی بہن تھی، اپنے بہن بھائیوں 8 بہن بھائیوں. میرے ایک بھائی نے CSS کیا، تو وہ اس کی وجہ سے مجھے جغرافی کی بہت یعنی مجھے علم حاصل ہوا اس کی، کیونکہ اس کو بنیادی طور پہ جغرافیہ کا بہت شوق تھا. اور کلاس 3 میں تھا تو پورے پاکستان کے ضلعوں کے جغرافیہ جو تھے وہ بابا نے اس کو منگا دیے تھے اس کے شوق کی وجہ سے. ابتدائیہ وہی ہے کہ گھر سے شروعات ہوئی، بالکل. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ اصل میں خوبی یہ ساتھ میرے مہربانی ہوئی. اگر میں کچھ اول تو میں کسی لائق کوئی نہیں، میں کو کمال نہیں کیا، لیکن یہ بھی ہوا کہ ہم کوہاٹ میں تھے اس وقت. میں نے اپنی اسکولنگ اور انٹر تک کوہاٹ سے پڑھا. تو وہاں پہ سب لوگ اس لیے میری عزت کرتے تھے اور مجھے پہلا نمبر دیتے تھے کہ میں اردو اچھی بولتی تھی. اسی لیے میری زبان میں، آپ اس دور کی بات کر رہی ہیں، آپ یقین نہیں مانیں گی، میں آپ سے ملا ہوں اور میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آپ بولتی ہیں. اتنی خوبصورت یہ اردو زبان جو ہے نا، یہ چاشنی ہے، یہ نشہ ہے، وہ مجھے آپ کے بولنے میں آ رہا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بیان کریں پورا. بہت آپ کی نعت. تو وہ یعنی وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں جگہ یہ ہمارے ساتھ تعصب برتا گیا، فلاں جگہ یہ، لیکن پٹھانوں نے ہمارے ساتھ کبھی کوئی تعصب نہیں برتا، بلکہ انہوں نے ہمیں سر پہ بٹھایا. کہیں کوئی تقریر کرنے جانا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے نرجس کو بلا لو. سب سے زیادہ پہلے مجھے موقع دیتے تھے. پھر میرے والد نے مجھے وہاں سے ملنا شروع ہوئی.
تو میں اسکول میں جو یونین تھی اس کی پریزیڈنٹ اور اس کا جو رسالہ بہت ہاں. تو پھر میں جب وہاں گئی یعنی بی اے کرنے کے لیے بابا نے مجھے پشاور بھیج دیا, تو یونیورسٹی کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو وہاں یہ ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہو رہا تھا یہ شہنشاہ ایران کا ایک وہ کہ انہوں نے 1000 سال جو تھا وہ کیلنڈر جیسا چکر چل رہا تھا. تو ریڈیو والے آ گئے, وہ زمانہ جو تھا وہ ریڈیو کا دور تھا. مجھے اب ایسا لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں نا اس میں اپنے موبائل میں کچھ اور یہ تقریریں آ رہی ہیں, یہ چینل چل رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے جیسے اب ریڈیو کا دوبارہ یہ ریوائول ہو گیا. وہ ٹرانسسٹر چل رہا نا سب جگہ سے. اچھا وہ بڑے اثر انداز ہوتی تھی. بے شک مگر محنت بہت تھی کیونکہ آتھینٹسٹی زیادہ تھی, تصدیق زیادہ تھی, تو لوگ اس کو بڑے موثر انداز میں لیتے تھے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بہت محنت کرتے تھے. اچھا اب جب میں وہاں آ گئی پشاور تو وہ ریڈیو والے آئے ہوئے تھے, تو ہمارے پرنسپل نے کہا کہ جرنلسٹ کو بلا لو. تو پھر وہاں سے ریڈیو والوں سے مطلب ایک ہوا رابطہ, تو پھر بہت پروگرامز میں نے ریڈیو پہ کیے, ریڈیو پاکستان پشاور سے. شادی کس سن میں ہوئی, کہاں؟ 79 میں میری شادی ہوئی سردار نقوی صاحب سے. ٹھیک ہے. تو وہ سردار صاحب کی شخصیت اپنی علیحدہ, وہ تو اتنی جاندار ان کی شخصیت تھی کہ بہت عرصے تک تو مجھے یہ خوف رہا کہ بڑا درخت ہوتا ہے تو نیچے گھاس نہیں اگتی. ہاں میں یہ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اس اتنی بڑی شخصیت کے نیچے پنپنا یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ بس یہ اللہ نے کبھی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی سردار صاحب کی طرف سے کہ وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو میرے ہری پتہ کی کیا مزاج کیسا تھا, کیا تھا ان کا مزاج؟ تلخ تھا. اصل میں وہ بڑے میچور اور ذہین آدمی تھے. جب ہماری شادی ہوئی تو وہ ایک میچور آدمی تھے. وہ تو میرا خیال پیدا ہی میچور ہوئے ہوں گے, ایج کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ میں ناظرین کو کریکٹ کر دوں کہ ہمارے یہاں میچورٹی کو کنیکٹ کر دیتے ہیں عمر کے ساتھ, جبکہ اس کا تعلق نہیں ہے ہی نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ بہت میچور, کچھ لوگ 60 سال کے ہو کے بھی ہاں میچور اور کچھ لوگ بھی 6 سال کے بھی 7 سال کے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایسے آدمی تھے, وہ بہت میچور. اچھا وہ سخت مزاج, چاہتے یہ تھے کہ سامنے والا جو ہے نا, وہ جب بچوں کو میں کبھی کہتی تھی کہ ان بچوں کو بھی کچھ پڑھا لکھا دیا کریں, تو وہ کہتے تھے پڑھو, یعنی وہ پڑھانا نہیں, پڑھو. ارے بھائی خود سے کیسے پڑھے گا, پہلے آپ بتائیں گے یہ الف ہے تو اسے پتہ چلے گا نا کہ الف ہے. یعنی نام ہی میں سردار نہیں, مزاج سرداری تھی. اور ان کے جو والد تھے تو انہوں نے, وہ بھی شاعر تھے ان کے والد, اور وہ عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے تھے. اصول کافی کا انہوں نے پہلے ترجمہ کیا تھا, عربی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا, اور شاعر تھے. تو میں نے ان سے تو کبھی کوئی ایسی پابندی تو نہیں لگی کہ مجالس سے نہیں پڑھیں گی؟ نہیں, مجالس پہ ہی صرف پابندی نہیں تھی. اچھا باقی تمام نہیں, باقی ان کی مرضی کے مطابق بہرحال. لیکن مثلا کہیں جانا آنا ان کو بہت اس سے ناگواری ہوتی تھی کہ میں کہیں چلی جاؤں. وہ جب مرثیہ کہتے تھے تو پھر وہ مجھے میکے جانے کی اجازت ہے. ایسا میں سمجھتا ہوں دور میں تقریباً مزاج یہی تھا. ارے یہ بہت ہی پرانا دور بھی نہیں تھا. نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں میں جو یہ دور دیکھ رہا ہوں 2000 یا 90 اس میں بہت ابداً تبدیلی آئی. اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ خواتین کا دار و مدار ہی اپنا گھر, اپنا سسرال, اپنا شوہر ہوتا تھا. یہ آج کے دور میں جیسے ہم جی رہے ہیں موجودہ دور کے اندر یہ صورت ہے. ارے اب تو بڑے تابعدار شوہر پیدا ہو رہے ہیں. بھائی کیا کہنے یعنی آپ نے جو بات ہم خود کر نہیں سکتے, وہ پروین شاکر کا ایک شعر ہے نا کہ بات سچ ہے مگر بات رسوائی کی. تو ہاں یہ بات تو صحیح ہے, بات تو صحیح کہہ رہی ہے. بڑے میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں ماشاءاللہ کہ بڑے تابعدار اور بڑے مطلب خیال کرنے والے. بھائی میں نے تو ابھی اپنی بہن کو یہ بات کہی ہے, زہین کو یہی بات کہ بھائی شوہر اگر بیوی پانی مانگے اور لا دے تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ کو پیاس لگے اور آپ کہیں نا وہ پانی لے کے آئے تو تابعدار ہے. تو ہمارا سب کا شمار جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں ہے. ہاں اچھا مزے کی بات ہے کہ بچے بھی آج کل جو ہے وہ ابا سے کم اماں سے زیادہ ڈر رہے ہیں. ہاں میرے گھر میں تو کم سے کم صورت یہی ہے کہ بچے مجھ سے بہت زیادہ فرینڈلی ہیں, لیکن ماں کے ساتھ رویہ ان کا جو ہے نا وہ بڑا پروٹوکول کے ساتھ رہتا ہے. تو یہ تبدیلی تو بات بالکل صحیح ہے. تبدیلی تو معاشرے میں آٹومیٹکلی آتی ہے. اچھا وہاں سے شروع ہو کے پھر پڑھنا شروع کیا؟ نہیں بس وہ اصل میں شاعر جو ہوتا ہے نا وہ
جاتا ہے تنہائی کی طرف. بالکل ایسے ہی اور اپنے تخیل کو تکمیل دینے کے لیے. ہاں وہ چاہتا ہے تنہا رہے, اور مقرر جو ہے نا وہ چاہتا ہے مجمع میں رہے. واہ یہ فرق ہے. ہاں یہ فرق ہے. اچھا اب میں تو ہمیشہ سے مقرر تھی, تو مجھے تو مجھے انہیں بلوانا تھا. یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو دو مختلف ہے بالکل, یعنی بالکل اس طرف ایک جا رہا ہے اور ایک اس طرف جا رہا ہے. صحیح بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو شاعر ہے اس کو خلوت اس لیے ہے کہ اس کو جو خیال ہے اس کی تکمیل کے لیے جو گھوڑے دوڑانے ہیں نا اس سے, تو وہ اس کو دیکھو اوریجنل علم کتنا مشکل ہے. میں کتابیں پڑھ کے دیکھتی ہوں کہ اس کتاب میں فلاں کتاب سے یہ سب استنباط کیا گیا ہے, اس کتاب میں اس سے کیا گیا ہے. جس نے بھی 4 کتابیں پڑھی ہیں اس کو اس بات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن شاعری وہ ہے جو اوریجنل علم ہے, اور خصوصاً سردار نقوی صاحب کا میں دیکھتی ہوں کہ ان کا تو بالکل اوریجنل علم ہے. ہاں, اور کہاں سے, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال پیغمبری جو ہے وہ وہی ہے, لیکن شاعری بھی کسی حد تک کہاں محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ میں اثر انداز ہونے لگی ہوں پڑھنے والوں پر یا اپنے سننے والوں پر, کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں. کہاں یہ چیز محسوس ہوئی کہ حق تو نہیں کہوں گا لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت ممبر کا تقاضا پورا ہونا شروع ہوا. یہ مطلب جوانی کے زمانے میں ہی محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا. اللہ کا بہت کرم احسان ہے. جب میں ریڈیو پہ پروگرام کرتی ہوں تو اس وقت بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ نہیں ہم سنتے ہیں تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. اصل میں سمجھ میں کیوں آ جاتی ہے لوگوں کی بات, کیونکہ میں خود اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں, میں جاہل آدمی ہوں. تو میں جہالت کے اس سے ابھی آپ سے کہا کہ دیکھیے پڑھے لکھے ہونے کا اگر ڈگریوں سے سوال ہے تو میں ایسے بہت سارے جاہلوں کو جانتا ہوں جن کے پاس اتنی بڑی ڈگریاں ہیں کہ علامہ الحفیظ. ڈگریاں تو میرے پاس بھی ہیں. ابھی میں کہہ رہا ہوں نہیں سکو فرق نہیں پڑتا. ذہن ابھی ہم نے جو بات کی نا کہ ذہن کس سطح پر گھوم رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب میں مجلس پڑھتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں بچیوں کو بتاؤں, کیونکہ میں نے بچپن میں اس کی بڑی تکلیف اٹھائی. اس دور کے لوگ اپروچ کرتے تھے کہ سیکھا جائے سمجھا جائے بہت دفعہ, لیکن یہ میری نااہلی اور میرے پاس وقت کی تنگی ہوئی کہ جس کی وجہ سے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو مجلس پڑھوانی جو ہے نا, پڑھنی سکھانی ہے آپ کو, تو اس کے لیے کئی چیزیں دیکھیں. اس کو سب سے پہلے تو زبان صحیح, تلفظ سے, اور لفظوں کا اتار چڑھاؤ. میرا بیٹا نوے پڑھتا ہے تو میں اکثر اس کو یہ بات کہتا ہوں کہ لفظ قلب ہے, قلب نہیں ہے. یہ معنی جو ہیں اس کے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تلفظ کا صاف ہونا, چیزوں کا سمجھ آنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ لفظ اپنی تاریخ رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لفظ جو ہے اسے بے جان نہیں سمجھنا چاہیے. لفظ جو ہے وہ اپنی جان رکھتا ہے. اچھا, اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تاریخ, کہ جس کو آپ مجلس پڑھوانی چاہتے ہیں کہ اس کا سلیبس. اور وہ رشید ترابی صاحب نے سے کسی نے پوچھا کہ مجلس کیسے پڑھیں, تو انہوں نے کہا کہ ذاکر کا سلیبس قرآن و حدیث اور نہج البلاغہ اور انیس. اچھا, خود وہ انیس بہت پڑھتے ہیں. ہاں, مگر تم یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث, نہج البلاغہ اور انیس. کیا بات ہے, کیا مطلب نہج البلاغہ, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا, اب یہ سب چیزیں آپ پڑھائیں, بچوں کو پڑھا سکیں, اگر اتنا ٹائم آپ کے پاس ہو کہ آپ یہ بھی پڑھائیں, قرآن بھی پڑھائیں, نہج البلاغہ بھی پڑھائیں, حدیث بھی پڑھائیں, تب جا کے ذاکر تیار. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ موجودہ دور میں نسبتاً آسان ہو گیا ہے اپنے نام کو پیدا کرنا, شاید مطابق کے پرانے دور کے اندر یہ زیادہ آسان ہے. اب میڈیمز بہت ہیں, میڈیمز تو بہت ہیں بے شک, لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ جس وقت میں پہلی دفعہ پی ٹی وی پہ آئی تو میں نے یعنی دن گزر گیا تھا وہاں. جب کسی ریکارڈنگ کے معاملے میں آدمی جاتا ہے نا تو وقت بہت لگ جاتا ہے. اب پہلے تو میں نے مجلس پڑھی, پھر اور کافی ہمارے گھر سے دور جگہ تھی, اور پھر واپس پی ٹی وی پہ آئی. اب وہاں پہ انہوں نے 5-6 ایپیسوڈ کیے, تو کرتے کرتے مجھے رات 9 بج گیا. تو میں اتنی تھک گئی. حضرت مسلم کے بارے میں بتا رہی تھی کہ چھوٹے, اچھا وہاں ایک وقت کی بڑی مصیبت پڑی رہتی ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور وہ اس کو مضمون کو 5 منٹ میں اس مضمون کو سم اپ کرنا, یہ بھی ایک مشکل کام تھا. لیکن یقین مانو کہ جیسے ہی وہ گیا ہے ایپیسوڈ, کوئی 20 فون میرے پاس آئے, طبیعت کیسی ہے, تھک گئی ہو, چہرے پہ بہت تھکن لگ رہی تھی,
اور ارے یہ بہت عمدہ. وہ شائستہ زیدی ہماری کہنے لگی. میں نے کہا کیا بات ہے پروفیسر کرار صاحب کی صاحبزادی، یہ کیا کہنا ہے ان کی بڑی مہربانی، ان کی میرے اوپر بڑی عنایتیں. میں ان کے گھر کی مجلس پڑھتی ہوں، ان کے یہاں کا میلاد پڑھتی ہوں، بہت پیارے لوگ، جو بہت اچھے لوگ ہیں. تو بہرحال وہ کہنے لگی مجھ سے کہ بھائی نرجس، تم نے کہا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا کہ میں اپنے معتمد خاص مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اس کے ساتھ میں نے کہا یہ لفظ جو معتمد خاص ہے یہ بڑی سے بڑی ڈگری کے اوپر حاوی ہے. واہ، اس سے بڑی ڈگری میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اور ہوگی جو ڈگری امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو عطا کی. اس سے آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجیے. تو شائستہ بھائی کہنے لگے ارے بھائی ہمارا ذہن تو ادھر گیا ہی نہیں، کبھی ہم نے اس طرح سوچا ہی نہیں کیا جیسے تم نے بیان کیا. کیا بات ہے، بڑا پن ہے یہ. واہ واہ واہ. 5 منٹ کے مطلب مضمون بیان کرنے میں پورے کراچی کو پتہ چل گیا. اب کتنی جگہ میرا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے لیکن کوئی مجھے فون نہیں کرتا. وجہ یہ ہو گئی ہے کہ کیا بہت زیادتی ہو گئی ہے، یعنی ہر خاص و عام جو ہے وہ اپروچیبل ہو گیا ہے، وہ پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جسے ہم چھلنی کہیں گے نا کہ چھالنا مشکل ہو رہا ہے کہ کون عالم ہے کون. کیونکہ میں سب دور حاضر میں دیکھا ہوں، چاہے وہ مرد حضرات پڑھنے والے ہوں یا خواتین ہماری ہوں، بڑا مشکل ہو گیا ہے کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بھئی یہ علمیت رکھتے ہیں اور یہ علمیت نہیں رکھتے. کیونکہ اب آج علم کا معیار جاو حشم ہے. آپ جتنا زیادہ ٹولہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بڑی گاڑی میں جا رہے ہیں، تو آپ عالم ہیں. یہ بہت افسوس کی بات. مطلب آپ میرے اس چھوٹے سے دفتر میں جس سادگی سے آئی ہیں، میں واقعتاً آپ دل کی بات بتا رہا ہوں، میں قربان. اس لیے کہ ایک عالم کی پہچان یہی ہے، ایک عالمہ کی پہچان یہی ہے کہ اس کے اندر انکساری، سر جھکا ہوا ہوتا تھا. ہمارے لیے اپروچیبل تھے ترابی صاحب، ہمارے لیے اپروچیبل تھے علامہ طالب جوہری صاحب. ہر خاص و عام ملاقات کر سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے. کبھی انہوں نے باؤنڈریز کریٹ نہیں کری تھی. آج کے علماء کرام جو ہیں وہ کچھ ان ٹچ پرسنالٹیز بن گئے ہیں اور اپنے خلاف کوئی تنقید بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں. ایسا کبھی ہوا کہ بہت تنقید ہوئی آپ پر اور پھر ایسا واقعہ ہو گیا ہو تو اس کو ٹیکل کیسے کیا پھر؟ نہیں ایسا کوئی کبھی کسی نے نہیں. ایک دو مطلب ذاکراؤں نہیں کچھ کبھی تو، لیکن اصل میں میری ایک عادت ہے کہ میں کتاب لے کے چلتی ہوں ساتھ میں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت زینب عام سے لباس میں تھی وہاں ابن زیاد کے دربار میں. میں نے کہا یہ نقن صاحب کی کتاب رکھی ہے، یہ جو میں لکھی ہوئی یہ آپ دیکھیں. تو اس سے بس مطلب اب آپ چاہیں تو نقن صاحب کو نگیٹ کر لیں، میں ان کو مستند کیا کہیں گی موجودہ دور میں اگر کہا جائے کہ پرانے ہدایت دیں یا راستہ دکھا دیں، شمع سے شمع جلے، جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ وہ راستہ چل کے آپ کیا سوچتی ہیں آپ بحیثیت انتہائی سینئر کہ یار یہ کریں تو زیادہ بہتر ہے؟ کیا آپ کی نظر میں؟ ارے بھیا کوئی راستہ پوچھے گا تو آپ دکھائیں گے نا. وہ تو سب خود ہی بہت بڑے مزاج بدل گئے. وہ ہمیں جو ایک مرض تھا نا کہ اچھا اس لفظ کا مصدر کیا ہے. وہ میں بہت چھوٹی تھی، 6th کلاس میں پڑھتی تھی، تو میں نے پڑھا لفظ تجدید. تو میں نے اپنی ٹیچر سے جا کے پوچھا کہ اس کا مصدر کیا ہے، تو کہنے گے جدید. کوہارٹ میں تھی وہ ٹیچر، یعنی ان لوگوں نے بھی اتنی اردو عمدہ پڑھی ہوئی تھی. سوال پوچھنا یا تصحیح کرنا تہذیب سمجھ رہے ہیں اپنی. شاید میں نے کچھ عرصہ اسکول میں بھی پڑھا ہے، کچھ عرصہ کالج میں بھی پڑھا ہے، لیکن مجھے لگا کہ اب اسٹوڈنٹ سوال نہیں کرتے. حضرت علی نے فرمایا کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، مگر اب نہیں لوگ سوال کرتے. میں نے تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ کی ہے، مجھے آپ میں اتنا مزہ آ رہا ہے اس لیے، اور میں وائے ہوں اس قوم پر جس کے پاس بیگم سردار نقوی جیسی عالمہ موجود ہے، یا کرار حسین صاحب کی شائستہ زیدی صاحبہ موجود ہیں. خواتین کو مشعل راہ ہے. دیکھیے ذاکری ہی ہمارا خاصہ رہا ہے زندگی پر. علماء کا کام فقہ اور دین سمجھانا تھا. ذاکری کا پرچار کربلا تھا، لیکن اوتھینٹک انداز میں. اوتھینٹک بالکل. کتابیں جو ہے آپ لوگوں نے جو علم لے کے چلی ہیں وہ بہت بلند ہے. وہ نظر آ رہا ہے کچھ، یا یہ دور بھی ختم ہو جائے گا؟ سب وقت ختم ہو جائے گا. فانی ہر چیز وقتی ہے جیسا چل رہا ہے. یہ بھی نہیں بچے. اس کے بعد کچھ اور آئے گا.
اس کے بعد شاید کچھ اور آئے گا. اب یہ کہ کیا آئے گا, لیکن یہ یقین ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام چلتا رہے گا اور ان کا کام بھی چلتا رہے گا. یہ یقین ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ کم نہیں ہوگا, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی دو ہوں. فرمائشیں کروں گا ابھی میں آپ سے. ایک فرمائش کہ اس آنے والی جنریشن کو کیا میسج دیتی ہے, دوسری میں آپ کی لب و لہجے سے اچھے سے وہ اشعار سننا چاہوں گا اینڈنگ نوٹس میں, مجھے بہت اچھا لگے گا. آپ کے حوالے کیا پیغام دیں گی نوجوان ملت کو, پڑھنے والوں کو, لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کوئی بھی ذاکر بغیر پڑھے ممبر پہ نہ بیٹھے. بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو بھی پڑھنے والا ہے وہ تھوڑا سا کہتے ہیں نا وہ کہ کاتا اور لے دوڑے. ارے بھائی وہ نہیں کرو. یہ بہت بڑی جگہ ہے اور سب کو اس کا اجر ملے گا. جو جتنا محنت کر کے بیٹھے گا, یہ محنت کی جگہ ہے, محنت پہ جانے گا. یہ سیڑھی ایسی نہیں ہے کہ تم ایسے ہی کود کے بیٹھ جاؤ, نہیں. قرآن و حدیث, ہاں, اور نہج البلاغہ اور انیس. نہج البلاغہ ضرور پڑھ لو, اور پڑھنے کا اچھا, نہج البلاغہ کے بھی پڑھنے کا معاملہ میں تمہیں بتاؤں. یہ نہج البلاغہ بھی عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. جیسے قرآن جو ہے وہ ہر آدمی کے اوپر معنی نہیں کھولتا جب تک کہ وہ آدمی اپنے نفس کو پاک نہ کر لے. وہ تو پہلے کہتا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت. اپنا کردار بھی تو پاک کرنا پڑے گا, اپنا قلب بھی تو صاف کرنا پڑے گا. جو قلب صاف نہیں کرے گا اس میں نہیں آئے گا. اچھا ایک بات, اور دوسری بات یہ کہ دھیان دینا پڑے گا. وہ اکبر بادشاہ کھڑا تھا بیربل کے ساتھ, عورتیں جو تھیں وہ پانی بھر کے لے جا رہی تھیں, جیسا ہم مطلب اکثر حکایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ گھڑے پہ گھڑا رکھا ہے سر پہ اور لے جا رہے ہیں, گپے لگاتی ہوئی جا رہی. تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیسی عورتیں ہیں, گھڑے پہ گھڑا رکھا ہے اور ایک بغل میں بھی دبا ہوا ہے گھڑا, پس تو بلند بھی طے کر رہی ہے, گپ شپ بھی کر رہی ہیں, مگر پانی نہیں چھلک رہا. تو بیربل برابر میں کھڑا تھا. وہ کہنے لگا ہاں پانی اس لیے نہیں چھلک رہا کہ ان کا دھیان گھڑوں میں ہے. اب جس کا دھیان ادھر ہوگا, کیا کہتے ہیں, واہ 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 واہ, جس کا دھیان ادھر ہوگا اس کا وہ نہیں چھلکے گا. یہ جو کمزرف لوگ ہیں نا, واہ واہ, وہ چھلک جاتے ہیں. دھیان ادھر ہونا چاہیے. میں نے دل میں ڈھیروں دعائیں دی ہیں آپ کو. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, واہ 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 واہ. کوئی اشعار ہو جائے اچھے سے. مجھے لہجہ آپ کو اتنا پسند آ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک, مجھے اتنے شعر یاد نہیں رہتے. کوئی خطا سنا دیجیے. ہاں, یہ سردار نقوی صاحب کی شعر, 4 مصرے, یہ مولا علی کی شان. مشکل قدم قدم پہ ہے راہ حیات میں, اور مشکل کا سامنا ہے یہاں بات بات میں, لیکن جو بات بات میں مشکل کو حل کرے ایسا کوئی ضرور ہے اس کائنات میں. اور ایک شعر اور ان کا, مصلحت کیش اگر حق کا ولی ہو جائے پھر جو چاہے حسین ابن علی ہو جائے. کیا کہنے, 18 ذیلحج کو پڑھ رہے تھے کہ جس کی جو شان ہو ویسا ہی وسیع ملتا ہے, گر پیغمبر و محمد تو علی ملتا ہے. واہ, ایسے نہیں مل جاتا علی. واہ, میں پیغمبر و محمد بیان نہیں کر سکتا ہوں, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کی آمد کا, آپ کے وقت کے دینے کا. اور مائل سٹون ٹائپ آف ایپیسوڈ ہے جو میں چاہوں گا کہ ذہین جو اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں وہ اس میں تعاون جاری رکھیں اور ایسی ہی علمی شخصیت سے ہمیں ملواتے رہیں. میں اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے سردار بیگم نرجس نقوی صاحبہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, میں مشکور ان کے آنے کا ہوں. گفتگو کا اجر بھی دیں گے انہیں. جہاں جہاں یہ دیکھا جائے گا, سنا جائے گا, یقیناً کہیں نہ کہیں تو ہدایت کے چراغ جلیں گے. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.